إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ہمارے شاگرد رشید فضیلت الشیخ نوجوان عالم دین حافظ راشد پیو صاحب نے میری مصروفیات جن ذمہ داریوں کا بتایا ہے انشاءاللہ ان پر اطران فخر کرنے کی بجائے اللہ کی طرف سے دل میں ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ ہم سے زبردستی اپنے دین کا کام لے رہا ہے کہ جب ذمہ داریاں تدریس کا اتنا عرصہ اور دارالفتہ کی ذمہ داری اور باقی مصروفیات جو ہیں یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر کہ باقی دنیاوی معاملات اور مشاغل سے علیحدہ کر کے اللہ رب العالمین ہم سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے، اخلاص ہمیں نصیب فرمائے اور اس دین کی خدمت میں ہمارا اس دنیا سے خاتمہ۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ بنیادی ضروری گفتگو اور باتیں کی جائیں تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو جائے اور پھر اس کے بعد سمجھنے اور عمل کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں نے تمہید کے طور پر اپنے خطبے میں تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس قرآن کی پیراگراف میں جو حصہ ہے اپنی کئی نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ربوبیت اور عبودیت کی نشانیاں ہیں، اللہ کے احسانات جن میں اللہ رب العالمین نے اس ایک احسان کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ نے اپنی اس نعمت کا بھی، جس کو نعمت بھی اللہ نے قرار دیا اور اپنی ایک نشانی بھی قرار دی۔ ومن آیات اللہ کی نشانی
کہ وہ واحد ہے، قہار ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی عبادت کا حق نہیں ہے، اور وہ اکیلا ہے، جو چاہے وہ دین نازل کرتا ہے، اسی نے ہمیں شریعت دی ہے، اور وہی حق رکھتا ہے جو اس کی بندگی کرے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے اللہ نے تمہارے لیے تمہاری نفسوں میں سے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہاری ہی جنس میں سے اللہ نے تمہارے جوڑے پیدا کیے، لتسکنوا الیہ، یعنی بیوی کی صورت میں جوڑے، مرد اور عورت ایک جوڑا بنتا ہے، پھر نکاح کی صورت میں وہ تمہاری بیویاں بنتی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تاکہ تم ان سے تسکین حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے پھر اس نکاح کے بعد تمہارے درمیان ایک الفت اور شفقت قائم کر دی۔ اس نکاح کے بعد تمہاری آپس کی محبت، مودت، رحمت، الفت، شفقت، یہ سارے جذبات اللہ نے اس نکاح کی برکت کے بعد تم دونوں یعنی میاں بیوی کے اندر اللہ نے ڈال دی۔ فرمایا کہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جوڑا بنانے کے بعد پھر نکاح کی صورت میں میاں اور بیوی جب ملتے ہیں تو اللہ نے اپنی بڑی نشانیوں میں سے ایک چیز کا ذکر فرمایا۔ دین اسلام میں نکاح ایک بہت بڑی اہمیت کا ایک عقد ہے، ایک معاملہ ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب بنانے کے بعد جنت میں روانہ کیا، جنت کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ اللہ نے پھر بھی دیکھا کہ یہ کسی چیز کی کمی ضرور ہے، سب کچھ ہے جنت میں، تو سب کچھ ہے، وہاں کوئی کمی نہیں ہوگی، وہاں کوئی تکلیف بھی نہیں، اس کے باوجود اللہ نے دیکھا کہ اس کو اس کے جوڑے کی کمی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کی پسلی سے ایک انسان بنایا، خاتون، ان کی بیوی اما حوا علیہ السلام۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تمہاری بیوی، اب ان کی جو خوشی تھی وہ دوبالا ہو چکی، جو کمی تھی وہ پوری ہو چکی، اب وہ جنت میں دونوں بڑے خوش رہے۔ یعنی بیوی ایک خاتون عورت کی صورت میں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بغیر انسان کی جنت بھی ادھوری۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں جنت کا تذکرہ فرمایا ہے، آپ قرآن میں پڑھ کے دیکھیں، جگہ جگہ وہاں کی پاکیزہ حوروں کا، پاکیزہ بیویوں کا ذکر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں جنت میں ملنے والی بیویاں اور جو حور العین ہیں ان کی خوبصورتی کا تذکرہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کس انداز میں فرمایا کہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت، جس طرح بھوک اور پیاس انسان کی حاجت ہے، وہ پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، تو انسان کی شہوت کے جذبات بھی انسان کی ضرورت، اللہ نے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کی صورت میں اس کے لیے اس کا جوڑا اعلان کیا، لتسکنوا الیہا، جس سے وہ تسکین حاصل کرتا ہے۔ یہی نکاح کا رشتہ ہے، یعنی کائنات میں سب سے پہلے یہ نکاح کا رشتہ قائم ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام ان کی بیوی، اللہ نے فرمایا تمہاری بیوی ہے، نکاح ہوگی۔ سب سے پہلے کائنات میں وجود آیا جس رشتے کا، وہ نکاح کا رشتہ۔ باقی سارے رشتے اس کے بعد، جب تک نکاح نہ ہو شریعت میں کسی اور رشتے کا وجود نہیں آ سکتا، تصور ہی نہیں ہے۔ مرد اور عورت نکاح کرتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، پھر بہن بھائی کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ان کے چچا ہوتے ہیں، ماں کی طرف سے رشتہ دار، پھر وہ بڑے ہوتے ہیں، وہ شادیاں کرتے ہیں، ماموں بھی ہوتے ہیں، چچا بھی ہوتے ہیں، بہن بھائی، کزن، چچا دار بہن، خالہ دار بہن، پوتے، نواسے، سارے رشتے نکاح کے بعد ہیں۔ سب سے پہلے نکاح کا رشتہ۔ اسی لیے شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے انسان کے اوپر، اس بنیاد کو ختم کرنے کا حملہ ہوتا ہے۔ جب یہ جڑ
درخت اپنے جڑ سے نکل جائے گا تو شاخیں ویسے ہی خشک ہو جائیں گی، سوکھ جائیں گی جب جڑ ہی نہیں رہے گی۔ صحیح مسلم کی معروف حدیث، شیطان ابلیس اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور قیامت تک اللہ نے اس کو ڈھیل دی۔ قیامت کے دن جب پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، جب اس پر موت واقع ہوگی، جب تک اللہ نے اس کو ڈھیل دی زندہ۔ اب اس کا عرض پانی پر، روزانہ جو یہ اپنی فوج چھوڑتا ہے، قافلے چھوڑتا ہے، مختلف ٹیمیں بھیجتا ہے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے، ہر کوئی آتا ہے اور اپنے کارنامے بیان کرتا ہے۔ اس کا ایک چیلا شیطان جن آ کر کہتا ہے کہ میں نے آج ایک گھر میں جھگڑا کروا دیا میاں بیوی کے درمیان، اور پھر میں نے نہیں چھوڑا، اس جھگڑے میں موجود تھا آخر تک، حتیٰ کہ خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دلوا کے پھر آ رہا ہوں سیدھا آپ کی خدمت۔ بڑے ابلیس سے کہے گا اس کا چیلا، چھوٹا چیلا۔ باقی لوگوں کو خالی شاباشی دے رہا تھا زبان سے، ٹھیک ہے، یعنی اتنی حوصلہ افزائی نہیں، باقاعدہ حدیث میں الفاظ ہے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، اس کو تھپکی دے گا، حوصلہ افزائی کرے گا، شاباشی دے گا، تو نے اصل کام، تو نے بڑا کام کہ یہ جو نکاح کا رشتہ تم نے طلاق کی صورت میں ختم کروا دیا، اس پر شیطان انہی کاموں پر خوش ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ ابو داؤد اور جامع ترمذی کی معروف حدیث، بعض اہل علم نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، جس سے اس صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی تعین ملتی ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، وہ حلال کردہ چیزیں جو اللہ نے شریعت میں حلال تو کی ہیں لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے، ان میں سے طلاق۔ نہ صرف میاں بیوی بلکہ اولاد، ان کے سر میں سے چھت اور زمین کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ سب سے زیادہ غیر محفوظ بعد میں اولاد ہے، احساس کمتری اور عدم تحفظ کا احساس یہ اولاد کے اوپر منڈلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس طلاق کے بعد دونوں خاندان میں آگ لگ جاتی ہے، رشتہ داری صلہ رحمی جو اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب ہے یہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طلاق کے بعد یہ خالی میاں بیوی کی جدائی بھی نہیں، دو خاندانوں کی جدائی بھی، صرف میاں بیوی کی لڑائی نہیں ہے، ان کے اس رشتے کا خاتمہ نہیں، دو خاندانوں کے تعلق کا خاتمہ۔ اسی لیے تو شیطان اتنا خوش ہوتا ہے۔ نکاح کی صورت میں انسان کو ملنے والی بیوی، زوجہ، کہ اللہ رب العالمین کی حلال کردہ پاکیزہ نعمتوں میں سے اللہ نے اس کو قرار دی، پاکیزہ نعمت۔ صحیح بخاری کی حدیث کتاب التفسیر میں دیکھیے، صحابہ کرام شروع میں جب غربت کی مالی اسباب نہیں تھے، اچھا صحابہ کرام کی ایک بڑی پیاری عادت ہوا کرتی، ساری عادتیں ہی پیاری تھی، لیکن ایک ان میں سے بڑی پیاری بات، بے تکلفی، تکلف نہیں کرتے، جو بات ہوتی تھی وہ درست انداز میں سیدھی بات کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ آئے، سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غربت تھی، سیدھی بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے نکاح کے اسباب نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، نکاح کے لیے مال چاہیے، اسباب چاہیے، ہم نوجوان ہیں، ہمارے پاس صحت ہے، جذبات ہیں، شہوت، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم سے گناہ نہ ہو۔ اب اس گناہ سے ڈر بچنے کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم خصی ہو جائیں، ہم اپنی مردانگی کو ختم کر دیں، نہ ہوگی نہ گناہ ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ، صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے، جامع سر شباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تزوجوا، تم نکاح کرو، ومن استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کے بعد اسباب، صحت ہے، مال ہے، وہ تاخیر نہ کرے اس نکاح میں، اور اگر نکاح کرنے کے اسباب نہیں ہیں تو پھر وہ روزے رکھے، فإنہ لہ وجاء، روزے رکھنے سے اسے اللہ رب العالمین کنٹرول کرنے کی توفیق دے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس کی اجازت نہیں دی،
اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیات نازل فرمائی، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے اللہ کی جو حلال کردہ چیزیں ہیں وہ کس کو اختیار ہے کہ وہ حرام کر دے؟ جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے حلال، اور پاکیزہ حلال چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے دنیا میں رکھی۔ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ اپنے آپ پر اللہ کی طرف سے حلال کردہ پاکیزہ رزق حرام ہو، اس کی اجازت نہیں۔ یہ دنیاوی حلال نعمتیں اہل ایمان کے لیے خالصتاً اللہ کی طرف، کفار کو تو اس دنیا میں آزمائش کے طور پر ضمناً اللہ نعمتیں دیتا ہے، اللہ نے رکھی ہیں مومنوں کے لیے، لیکن قیامت کے دن اللہ کی نعمتیں جنتوں کی صورت میں وہاں صرف اہل ایمان مستفید ہوں گے، کفار مستفید نہیں ہوں گے، کفار کے لیے خالی دنیا۔ یعنی اس آیت میں آپ نے سنا والطیبات من الرزق، رزق پاکیزہ حلال کردہ چیزوں میں سے بھی۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ صحیح مسلم کی یہ معروف حدیث ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ عارضی فائدہ اٹھانے کی ایک چیز۔ لفظ متاع کا بہترین ترجمہ ایک عالم دین نے بڑا اچھا بتایا، عربی میں جو متاع ہے وہ ایک ایسی چیز جس کو ایک دفعہ استعمال کر کے چھوڑ دیے۔ دنیا ساری ہے جسے ہم ڈسپوزیبل کہتے ہیں، ڈسپوزیبل چیزیں، گلاس پلیٹیں وغیرہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، ایک دفعہ استعمال کر اس کو پھینک دو، پھینک دینے کے بعد کوئی حیثیت نہیں۔ یہ دنیا ایسی ڈسپوزیبل، ایک دفعہ اللہ نے موقع دیا ہے اور پھر جب موت آنے کے بعد پھر تمہیں دوبارہ موقع نہیں ملے۔ اور یہاں کی نعمتوں کی، یہاں کی آسائش، مال و دولت، تمہارے گھر، ان سب کی چیزوں کی حیثیت ڈسپوزیبل، عارضی، ہمیشہ ساتھ نہیں رہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے سب ختم ہو جائے گا، اللہ کے پاس جو ہے جنت کو ہمیشہ کی، وہ کبھی ختم نہیں۔ تو فرمایا یہاں نبی علیہ السلام نے عارضی چیزیں ساری، ان عارضی چیزوں میں سے جو بہترین چیز اللہ نے دنیا میں تمہارے لیے رکھی ہے وہ نیک اور صالحہ خاتون، دیندار خاتون، جو دیندار ہے، اللہ کا خوف ہے، پاک دامن ہے، اور نکاح کے بعد اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، خاوند کی اولاد کی حفاظت کرتی، وہ اس دنیا میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں سے بہترین چیز۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب جادوگر آئے، انہوں نے جادو کا علم سیکھا، جو ہاروت اور ماروت اترے، ایک قول کے مطابق، تفسیری قول کے مطابق یہ فرشتے تھے، بعض اہل تفسیر نے کہا کہ یہ جنات ہی تھے، فرشتے نہیں۔ بہرحال وہ جادوئی علم سکھا رہے تھے، لوگ بھی جادو سیکھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو ان کا ٹارگٹ کیا تھا؟ جادو انسان کئی معاملات کے لیے کرتا ہے، دشمنی ہو، حسد میں کسی کے ساتھ دشمنی ہے، وہ صحت مند تگڑا ہے، اس پر جادو کرتا کہ وہ بیمار پڑ جائے۔ ایک انسان کا کاروبار اچھا چل رہا ہے تو جادو کیا جائے تاکہ اس کا کاروبار بند ہو جائے وغیرہ۔ البتہ یہ بھی ذہن میں رہے گی ہزاروں میں سے کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے، آج کل اکثر روزانہ ہی تقریباً کوئی نہ کوئی کاروباری آدمی آ ہی جاتا ہے، تو کہتا ہے کاروبار نہیں چل رہا، میرے اوپر نظر بندی ہے۔ ایسا معاملہ نہیں، آج کل ویسے ہی ملک کی لحاظ سے حالات ایسے ہیں کہ معاملات ویسے رکے۔ بہرحال یہ حقیقت تو ہے نا، بہرحال جادو یہ چیزیں سیکھنے کے ساتھ اصل جو چیز کیا تھی، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ ان شیاطین کے چہروں کا جو ٹارگٹ تھا، جادو کس لیے سیکھ رہے تھے؟ میاں بیوی میں جدائی کی ڈال۔ شیاطین کا اور جادوگروں کا ٹارگٹ میاں بیوی میں جدائی، یعنی یہ شیطان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ جادوگروں کا اور سرپسند لوگوں کا کہ یہ گھر برباد۔ اسی لیے میاں اور بیوی پر لازم ہے اپنے اس گھر کو برباد ہونے سے بچائیں، اور ایک دوسرے کا لحاظ اور خیال رکھیں، معاملات کو سمجھیں، صبر و تحمل سے زندگی گزاریں۔
قربانیاں دیں، دونوں کے اندر شکر گزاری کا جذبہ ہو، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، تاکہ اس اہم اور خطرناک موڑ تک وہ نہ پہنچے، طلاق جیسی نوبت نہ آ سکے جو شیطان کو خوش کر، شیطان کے چہروں کو خوش کر دے۔ اس نکاح کے بعد یاد رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا میاں بیوی دونوں کے حقوق برابر۔ ایک ہوتا ہے حق، جس طرح ایک خاوند جتلائے اپنی بیوی کو میں خاوند ہوں، میں مرد ہوں، میرے فلاں فلاں حق ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا حقوق میں برابر۔ جس طرح خاوند کے حقوق ہے بیوی کے اوپر، بیوی کے بھی حقوق ہے خاوند کے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، سورہ البقرہ۔ اللہ نے فرمایا نکاح کے بعد ان بیویوں کے لیے بھی وہی حقوق ہیں جس طرح ان کے خاوندوں کی ان کے اوپر حقوق میں برابر۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے حق زیادہ۔ ہاں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ رب العالمین نے مردوں کو فضیلت بخشی ہے کہ درجہ دیا، نگرانی کا، حکمرانی کا، فیصلہ کرنے کا، کہ گھر میں کوئی معاملہ ہو فیصلہ مرد کا چلے گا، بیوی مشورہ دے سکتی ہے، مشورہ دے، اس کو حق ہے، لیکن حکم چلے گا خاوند۔ الرجال قوامون علی النساء، سورۃ النساء، مرد عورتوں کے اوپر نگران ہیں، حکمران ہیں، دونوں معنی ہیں قوامون، لہذا جب وہ حکمران ہیں تو فیصلہ ان کا چلے گا، مرد ہی ان کی چلے گی۔ خاتون نے باہر کام سے جانا ہے، مرد سے اجازت لے کے پھر جائے، میکے جانا ہے، مرد سے اجازت لے کے پھر جائے، کوئی معاملہ کر رہی ہے بھلے جائز معاملہ ہے لیکن اپنے خاوند کے علم میں لائے، ان سے اجازت، حتیٰ کہ احادیث معروف حدیث ہے صحیح مسلم صحیح بخاری کی کہ حتیٰ کہ نفلی روزے خاوند خاتون نے رکھنے ہیں، خاوند سے اجازت لے پھر رکھے، اتنا تو ہے، حقوق میں برابر ہے، حکمرانی فیصلہ مرد کا۔ یہاں ایک اس تمہید میں ایک بنیادی بات میں آپ کے سامنے رکھوں جس سے ہمیں اگلا جو بیان اللہ کی توفیق سے ہو سکتا ہے، جو کریں گے ہم انشاءاللہ، وہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہر کوئی کوشش کرے، نہ صرف میاں بیوی، ہمارا موضوع میاں بیوی کے متعلق ہے، اسی لیے گفتگو کر رہے ہیں، اولاد اور والدین ہیں اور بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، جو شریعت میں حقوق العباد ہے، ایک دوسرے کے اوپر حقوق دنیا میں ایسے ہونا چاہیے ہر کوئی اپنے حق پورے کرے۔ ایک آدمی کو سامنے والا حق نہیں دے رہا، یہ وجہ نہیں کہ بدلے کے طور پہ میں بھی اس کو حق ادا نہیں کروں، نہیں، شریعت کا یہ اصول ہی نہیں۔ یہ اگر بنیادی معاملہ ہم سمجھ جائیں تو بڑے معاملات ہمارے آسان ہو جائیں۔ اولاد ایک ہے، ہماری والدین نے تربیت صحیح نہیں کی، بہت مال تھا، بڑا وقت تھا، لیکن ہمیں ضائع کر دیا، نہ دین کی تعلیم نہ دنیاوی معاملہ، اس وجہ سے ہم بھی ان کی کیا ہے عزت نہیں کریں گے، ادب نہیں کریں گے، خدمت نہیں کریں گے، غلط۔ اللہ اولاد کی تربیت کے متعلق والدین سے پوچھے گا قیامت کے دن، اولاد سے والدین کی خدمت حسن سلوک کے بارے میں علیحدہ سوال ہوگا۔ اس چیز کو آپ جواب نہیں بنا سکتے کہ ہمارا تو انہوں نے خیال ہی نہیں کیا، قطعاً نہیں، یہ جواب نہیں۔ اسی طرح میاں بیوی، ایک خاوند یہ کہے کہ میرا خیال ہی نہیں رکھتی، اب میں اس کا خیال نہیں رکھوں، یہ غلط ہے۔ میں جب بھی آتا ہوں مجھے جس چیز کی ضرورت وقت پہ ہوتی ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے، صحیح ملتی نہیں، کھانا ٹھنڈا ملتا ہے یا اس میں میری پسند کے حساب سے وہ ڈش نہیں ہوتی، مرچیاں زیادہ ہوتی ہے، نمک کبھی ہلکا ہو جاتا ہے کبھی تیز ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی شکایت یا جو چیز جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں ملتی، میں کہتا ہوں مت جاؤ پھر بھی وہ اپنے لے کے چلی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، لہذا میں بھی جو اس کی ضرورت ہے پوری کیسے کروں، میرا دل اس نے توڑ دیا ہے، رکھا نہیں، تو میں کس طرح اس کے ساتھ معاملہ کروں۔ اور یہی دعویٰ اگر بیوی کوئی کرتی ہے تو غلط، میرا بھی تو وہ خیال نہیں رکھتا، مجھے ضرورت ہوتی ہے کبھی نئے کپڑے پہننے کی، کبھی فنکشن ہوتا ہے، سہیلیوں کے ساتھ رہنے کے لیے اچھے کپڑے، مال بھی ہے پھر بھی وہ لا کر نہیں دیتا، بھائی بیمار تھا عیادت کے لیے جانا تھا پھر بھی خاوند نہیں چھوڑا، وغیرہ وغیرہ، مجھے جانا تھا والدہ کے پاس اجازت نہیں دی، لہٰذا میں اس کے حقوق کیسے پورے کروں، یہ اصول غلط۔
यहाँ हमारे इस दर्श में मर्द हजरात भी बैठे हुए, खवातीन हमारी माएँ बहनें भी आई, सबकी इस्लाह होनी चाहिए। मर्द हजरात भी अपनी इस्लाह करें, खवातीन भी अपनी इस्लाह करें। मुझे इस मौजू बुनियादी ये आपके सामने बात रखी है, बनी इसराइल का एक वाक़या खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। एक खातून अपने बच्चे को साथ लेके जा रही थी, दूध पीता बच्चा, वो सफर कर रही थी, कोई कहीं रास्ते से जा रही थी, मुख्तलिफ बस्तियां रास्ते में से आई, वहां से गुजरती हुई आगे अपनी मंजिल की तरफ जा रही। एक बस्ती में से गुजरी, एक आदमी को देखा, बड़े शाही खूबसूरत लिबास में और कीमती लिबास पहना हुआ है उस आदमी ने, बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में बेहतरीन घोड़े पर शाही सवारी पर सवार होकर दुनिया में एक बड़े आदमी का स्टेटस होता है, उस अंदाज में से गुजरा। वालिदा है, ममता के दिल में जो खाए, हर वालिदे अपनी औलाद के लिए ही सोचते हैं अल्लाह इनको दुनिया में अच्छे स्टेटस पर पहुंचाए, किसी के मोहताज ना हो, बड़ी डिग्री दे, बड़ा ओहदा इनको मिले, कारोबारी तरक्की हो। वालिदा ने कहा हे अल्लाह मेरे बेटे को तू इस जैसा बना। ये जो 4 बच्चों जिन्होंने गोद में बात की महद में, उनमें से एक बच्चा ही है। गोद में दूध पीते की उम्र में, दूध पीने की उम्र में 4 बच्चों ने गुफ्तगू की, उनमें से एक बच्चा ही है। सही बुखारी। बच्चे ने जो दूध पी रहा था तो दूध अपने मुंह से निकाला, वालिदा की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगा अम्मी जान मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह मुझे ऐसा ना बनाए। वालिदा हैरान हुई, मेरा बच्चा गुफ्तगू कर रहा है, अल्लाह ने इसे बुलवाया है और क्या बात इसने की। हैरान हुई, खामोश, आगे चली। फिर देखा कि घर के बाहर दरवाजे पर एक खातून है जिसको लोग पिटाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, बालों से पकड़ के घसीट रहे हैं, हत्ता कि उसके कपड़े भी फट गए। कहने लगी, वही फिर मां का जज्बा, अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा मत बना, लोग इसको मारे हैं, पीटे, इसको घसीटे। बच्चे ने फिर वो दूध मुंह से निकाला, अपनी मां से कहने लगा मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ताला मुझे ऐसा बना। अब मां से रहा नहीं, मां ने पूछा तूने ऐसा क्यों कहा। कहने लगा वो जो एक शाही सवारी पर शाही लिबास में मलबूस तूने जो आदमी देखा था, ये मुतकब्बिर आदमी। मैं नहीं चाहता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे दुनिया दे, लेकिन तकब्बुर भी दे, जिस ऐसी दुनिया जिसमें दीन ना हो कि अल्लाह नाराज हो, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। दुनिया मिल जाए दीन ना मिले, वो दुनिया किस काम की। वो जो खातून जिसको लोग मार पीट रहे थे, कुटाई लगा रहे थे, घसीट रहे थे, वो मजलूम थी, उस पर इल्जाम था चोरी का, उसने चोरी नहीं, लोग उसको खाम का मार। क्या सबक मिला इस वाक़े से? बच्चे ने क्यों गुफ्तगू की? यानी बच्चे ने ये कहा मैं ये चाहता हूं कि मैं इस दुनिया में से जब जाऊं मजलूम होकर जाऊं, जालिम बन के ना जाऊं। मैं लोगों के हुकूक पूरे अदा करने की बात करता। कयामत के दिन ऐसे लोग आए जिनके खिलाफ मेरा मुकदमा अल्लाह ताला की कोर्ट में दर्ज, मेरे खिलाफ किसी का मुकदमा दर्ज ना हो, मामला बड़ा खराब, बड़ा हसास है, सख्त है। कयामत के दिन अगर तुम्हारे खिलाफ लोग आ गए जिन पर तुमने जुल्म किए, वो मशहूर हदीस है ना, मुखलिस मेरी उम्मत का कौन है, मारूफ हदीस। किसी को मारा, किसी को पीटा, किसी का माल खाया, जमीनें पूरी हड़प कर गया, वो तो आएंगे, अपना हिसाब बोलेंगे कयामत के दिन। वो तो अल्लाह की कोर्ट है, जज अल्लाह ताला होगा। दुनिया में तो मामला वो नहीं है जहां सफारिशें चलती है, पैसे और ताल्लुकात जल जाते। हर आदमी ये कहे कि कयामत के दिन में आऊं, बीवी भी यही सोचे, खामन की खिदमत करे, हुकूक की अदायगी करे, पूरे करने की कोशिश करे, ये ना सोचे कि मेरे हुकूक पूरे नहीं हो, कयामत के दिन अल्लाह मुझे दिलवाए। ये ना हो खामन के हुकूक मेरे जिम्मे हो, अल्लाह मुझसे पूछ ले, मुहासबा कर ले, अल्लाह पूछ ले कि तूने ऐसा क्यों किया। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, मन्नू की शफकत उम्मे बा, उसे अज़ाब जरूर हो, तूने ऐसा क्यों किया। खामन से अल्लाह पूछ ले तूने क्यों अपनी बीवी के हुकूक अदा नहीं, इस वजह से कि वो तेरे हुकूक अदा नहीं करती। नहीं, ये उधर अल्लाह के सामने नहीं चले। ये बुनियादी बात।
ہمارے اس درس کی، ہمارے موضوع دونوں خاوند بھی یہ سوچے اگر کمی کوتاہی ہے میں اپنی طرف سے حقوق پورے ادا کروں، بیوی بھی یہی سوچے کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، انسان ہے، یا معاملات ہیں وہ دل میں رکھے، درست طریقے سے حل ہو سکتے ہیں، حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی اس کے حقوق ادا نہیں۔ ہر کوئی کو آپ یہ کوشش کرے تو قیامت کے دن آپ مظلوم بن کے جاؤ، ظالم بن کے نہیں، میاں بیوی دونوں یہ سوچیں تو معاملات کس قدر بہترین اور درست ہو جائیں گے۔ ہر موضوع کے لیے رحمت عالم امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو لازم ہے ہم اپنے سامنے رکھیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا یہ حصہ اس موضوع میں رکھنا لازم ہے۔ بطور خاوند آپ کیسے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 بیویاں تھی بیک وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد 9 کی 9 بیویوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق کیسا تھا؟ محبت ان کے ساتھ، ندا دینی اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کا خیال رکھنا، واقعہ عفت کو سامنے رکھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب منافقین نے الزام لگایا، واقعہ عفت میں ہمیں 2-3 چیزیں ملتی ہے جن سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت اور میاں بیوی کی حیثیت سے ان کا رہنا گھر میں، ان دونوں کا اور ان کے تعلقات، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں سے ہمیں ملتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہار گم ہو گیا، صفوان بن معطل اسلمی کے ساتھ آئی، منافقین نے دیکھ کے ماحول بنایا اور پھر الزام کے یہ بدبودار فضا لوگوں نے پھیلائی، فضا میں یہ بدبودار الزام پھیلایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے علم میں بعد المؤمنات الغافلات کی بہو 100% تفسیر کہ وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں مومن خواتین پر جنہیں کسی معاملے کا علم بھی نہیں، کہتی ہیں کہ ایک مہینے تک سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے میں بیمار پڑ گئی، عائشہ رضی اللہ عنہ واقعہ افیکٹ کو سامنے رکھا، میں بیمار پڑ گئی، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا باہر مدینے میں لوگ کس موضوع پہ گفتگو کرو، علم ہی نہیں، معلوم ہی نہیں مجھے۔ میں نے صرف ایک چیز نوٹ کی کہ میں جب بھی بیمار ہوتی تھی میں اپنے خاوند اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لطف و کرم دیکھتی تھی، خون بڑھ جاتا، محبت تو ویسے بھی کرتے ہیں، پیار محبت شفقت، لیکن جب بیمار پڑتی تھی میرا اتنا خیال رکھتے تھے کہ عام رکن سے ہٹ پر یہ الفاظ ہیں۔ ابھی اس بیماری میں نے محسوس کیا میرے خاوند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا وہ خیال نہیں رکھ رہے، بس میں نے یہ چیز محسوس۔ بعد میں یہ بات جب سنی تو پھر علم میں بات ہے کہ وجہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، خاتم النبیین ہیں، لیکن بشری تقاضے جب تک وحی نہ آ جائے آپ خاموش۔ غریب جب آپ کی بیوی بیمار ہے تو آپ اپنی روٹین سے تھوڑا دکان سے سویرے آ جائے، آپ کی بیمار آپ کی گھر والی کی طبیعت ٹھیک نہیں، وقت پر جلدی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے، سستی کرے، بیمار پڑی، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، دوائی دلانے کا بھی نہیں سوچ رہے، بیٹھ کے تھوڑی ہمدردانہ الفاظ میں محبت بھرے الفاظ میں خدمت کرنا، خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں کہاں گئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے زیادہ ملتی ہے۔ ہم مرد حضرات بھی اپنی جو زندگی ہے جس طرح گزر رہی ہے اس پر بھی ہم غور کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیماری میں عائشہ رضی اللہ عنہ کس قدر خیال رکھتے تھے، یہی چیز محسوس کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جب یہ بات پہلی دفعہ ام مصطح کے حوالے سے کانوں میں پہنچی، کہتی ہے میں بیماری سے ابھی اٹھی تھی، یہ جب بات سنی فزدت مرضا علی مرض، مزید صحت مند ہونے کے بجائے الٹا زیادہ بیمار پڑ۔ نبی علیہ السلام گھر آئے، اسی طرح پوچھا طبیعت کیسی ہے، میں نے کہا اتأذن لی ان آتی ابوی، دوسرا نکتہ واقع ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اپنے والدین کے پاس جاؤں۔ اتنا کہا
ताल्लुक और सबसे महबूब घर वाले, तमाम इंसानों से महबूब इंसान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, बेशुमार हादीस मौजूद। लेकिन इस ताल्लुक और बेहतरीन खुशगवार माहौल के बावजूद जब मेके जाना है, माँ बाप के पास जाना है, खामन से इजाजत लेके फिर जाए, इजाजत के बगैर नहीं। सही बुखारी में आप वाकया पढ़े, आपको दूसरा ताल्लुक मियाँ बीवी के हवाले से वाकया फिर में दूसरी चीज ये है कि आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने वालिदैन की बात करूं। खातून ने जब भी मेके जाना है, खामन के इल्म में बात, अगर आपका शेड्यूल बना हुआ, खामन को पता है कि हफ्ते में हर जुमे को आप जाती है, घर करीब है, वालिदैन का घर करीब है, जुमेरात को हफ्ते के किसी दिन ठीक है, लेकिन इसके अलावा अचानक प्रोग्राम बन गया है, खामन के इल्म में बात जरूर, जो खुश होगा, मुतमईन होगा, इसने मुझे अपना हुक्मरान और अपना बड़ा सरपरस्त समझा है और इसीलिए मुझसे इजाजत ले, जैसा कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इजाजत। वहां जब घर पहुंचती है अपने वालिदैन के पास, उम्मे रूमान सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, बाला खाना का ऊपर कमरा, कच्चा कमरा बना हुआ, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहती है मैं जब गई तो मेरे वालिद मोहतरम ऊपर कुरान पढ़ रहे। ये इसीलिए बयान कर रहा हूँ, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी में कुरान के साथ कई हदीस आती है, कसरत के साथ कुरान पढ़ते थे, अरब में समझते भी थे, कहा कि हमें कुरान अरबी में समझ आ जाए, उर्दू में तर्जमा अपनी जबान में पढ़ने का एक अलग चीज है, अरबी गाने का समझो तो आपको पता पड़े कुरान के अंदर क्या मजा है। पढ़ते थे, ला यमलिकु नहीं पता होते थे। उस मौके पर भी ऊपर बाला खाने से उनके वालिद मोहतरम सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के कुरान की पढ़ने की आवाज है। पता चला मेरी बेटी आई, कुरान रोक के नीचे आए, बेटी के बाद वालिदा से पूछा ये क्या मामला है, वालिदा ने तस्दीक की ये बात चल रही है। वाकया एक बयान करना मकसूद नहीं है, उस वाकये की अपनी तफसील अपनी जगह है। यहाँ सिर्फ ये जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात है उस हवाले से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा, अफसरदा हुए, फिर महसूस किया कि मेरी बेटी को वक्त कुछ ज्यादा गुजर रहा है मेरे घर में। अक़समतु अलैकी या बुनई या इब्नती, ए मेरी बेटी, मैं आपको अल्लाह की कसम दे के कह रहा हूं, अभी फौरन पे खामन के घर चली। सही बुखारी के बिलखुसूस जब मियाँ बीवी के दरमियान नाराजगी हो, इस मौके पर मियाँ के घर को छोड़ के अपने मेके मत चली जा। कितनी समझदारी, फरासत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाया अब तक वही उतरी नहीं और अभी ये मामला चल रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला से मशवरा किया, उसामा बिन ज़ैद से मशवरा किया, घर की जो नौकरानी थी, बांदी थी, बरीरा रज़ी अल्लाह तआला से मशवरा किया, सबने तस्दीक की। आयशा में हमने ऐसा कोई मामला नहीं हो चुके, लेकिन अभी वही नहीं उतरी। अबू बकर सिद्दीक ने फिर और नबी अलैहिस्सलाम के खामन के घर थे। हमारे यहाँ उल्टा यही मामला है, जब इख्तिलाफात हो जाए, तू मैं हो जाए, बात तकरार हो जाती है, खामन के साथ, खामन की वालिदा अपनी सास के साथ या नंदों के साथ फौरन अपना सामान पर्स लिया, बैग और कपड़े बच्चों के लिए, बच्चे उठाए और उनके घर चले। इससे खामन को, मर्द को मजीद तेज आता है। दार मुफ्ता के हवाले से आपने सुना है कि 3-4 मिसालें जो तजर्बे में आई वो आपके सामने रखी जाएगी। अक्सर तलाक के जो वाकयात हुए हैं वो जब हुए हैं जब बीवी अपने लेके, अक्सर 70% से रियायत ऐसे मसाइल हैं जिनमें खामन ने किस वक्त तलाक दी है, जब बीवी साथ लेके में बैठ गए। वो कहने लगा 1 महीने से गई हुई थी, तलाक अभी 1 हफ्ता हुआ है, मैं गया लेने, भाइयों ने भगा दिया, मेरे सालों ने कहा कि वो नहीं है। बीवी ने कहा मैं बात नहीं कर, मर्द तो मर्द है, देश है, एक तरह अरसा हो गया बैठे हुए अपने का, साल भी गुजर जाते, उसके बाद तलाक़ें हुई। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने फौरन कहा पे घर चल, जब मियां आएगा देखेगा, नरम तरीके से जो मसला हो उसको वादे करें, गुफ्तगू करें, एतमाद लें और असल मसला बताएं, तो ये नौबत तलाक की नहीं आएगी। वहां बैठ के फोन पे ही बंद कर दिया फोन, जो चाहे करता है कर लो, इस तरह के अल्फाज तो जाहिर तलाक। अक्सर तलाक देने का दूसरा पहलू आप सुनिएगा,
جو کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، وہ بیوی کے مطالبے پر خامن طلاق دیتے، تیز میں آ کے بیوی کہتے چلو مجھے آزاد کرو۔ مرد کو جب آپ چیلنج کرو گے، اللہ نے مرد کے اندر فطری طور پہ ایک بڑا پن اور ایک سرپرستی کا رکھا ہوا ہے معاملہ، وہ نہیں چاہتا کہ یہ میری بیوی مجھ سے اس طرح بات کرے، مجھے چیلنج دے۔ شیطان آپ نے شروع میں سنا، وہ تو اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، پورا زور لگاتا ہے، وہ پھر اس وقت خاوند کو غصہ دلاتا ہے، جا تجھے آزادی چاہیے، تو آزاد ہے، تو آزاد ہے، تو آزاد، طلاق طلاق طلاق۔ یہ خود مطالبہ کر کے طلاق لیا، تھوڑی دیر کے بعد خاوند بھی سر پکڑ لیتا ہے، یہ بھی دوسرے کمرے میں جا کے رو رہے، انہیں خود تو کہا تھا مجھے آزاد کر کے دکھا، اس نے چیلنج تو پورا کر دیا۔ پھر ایسا ماحول بنے، خاوند کو چیلنج کرنے کے بجائے خاموش ہو جائے اور اچھا ماحول بناؤ، اس ماحول کو مزید خراب کرنے کی کوشش مت کرے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً عائشہ رضی اللہ عنہ کو۔ چوتھا نقطہ جو واقعہ پھر سے ہمیں ملتا ہے، جب نبی علیہ السلام نے پوری تصدیق کر دی، نبی علیہ السلام کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ، ہم تھوڑا اس پہلو پر آئے، جب مطمئن ہوئے تو لوگوں کو جمع کیا۔ عبداللہ بن ابی سرکردہ تھا، والذی تولی کبرہ منہ، ان منافقین میں سے جس نے سب سے بڑا کردار ادا کیا وہ عبداللہ بن ابی۔ اب منافقین ایسے خطرناک تھے، یہ معاملات کرتے تھے ظاہر نہیں ہوتے، تاکہ کہیں پکڑ ہو تو ہم نے بچ جائے، ہم نے کوئی ایسا معاملہ کیا نہیں۔ یہ مجلسوں میں بیٹھ کے خالی اس ماحول کو پھیلاتا رہتا تھا، کھل کے اس نے الزام نہیں لگایا، لیکن ماحول بنانے والا بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے سوچا کہ اس کو میں سزا دوں، اب تک بری اتری نہیں ہے، انصار کو جمع کیا اور یہ سوچا کہ اس کو میں سزا دوں، انسان ہے، اب معاملہ اس کی تکلیفیں بڑھتی جا رہی حتیٰ کہ میرے گھر تک پہنچ چکی ہے، ضمناً ہمارے موضوع سے ہٹ کر معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دنیا میں لوگوں نے کتنی تکلیفیں دی، زبانی تکلیفیں، مکے کے مشرکین نے آپ کو جادوگر کہا، معاذ اللہ، کاہن کہا، شاعر کہا، کتنے الفاظ القابات ظالموں نے دیے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی آزمائشیں، جسمانی تکلیفیں، بھوک، اللہ کے لیے زہد اور تقویٰ سے زندگی گزاری۔ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں 3 بیٹے، 7 اولاد، تینوں بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے۔ ہمارے اوپر بھی آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آزمائشوں کو دیکھو، ہماری آزمائشوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ 4 بیٹیاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ 3 بیٹیاں نبی علیہ السلام کی زندگی میں فوت، 7 اولاد میں سے 6 کی 6 اولاد زندگی میں فوت ہوئی۔ ایک اولاد بھی فوت ہو جائے، بارے ہم تو تصور کرتے ہوئے روتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے، ہم کمزور۔ نبی علیہ السلام پر جو آزمائشیں تکلیفیں ہے، زندگی اللہ کی عبادت میں بیدانے کی حالت میں گزر رہی، وہ معاملات آزمائشیں الگ۔ یہ جو آزمائش ہے واقع ہے، یہ سب سے کٹھن آزمائش، سب سے محبوب بیوی انسان کی عزت ہوتی ہے، انسان کی عزت ہوتی ہے، بیوی پہ الزام لگائے، سب سے محبوب بیوی۔ تصور کریں، واقعہ بیان کرنے سننے کی حد تک تو ہے، خود اللہ کے نبی علیہ السلام پورا مہینہ کس قرب میں گزرے ہوں، اندازہ ہے؟ ہم تو عام انسان ہیں، ہمیں کوئی ہماری بیوی کے بارے میں کہنے بھائی اس پہ نظر رکھو، اللہ کی قسم زمین کے اندر گڑ نہیں گیا، کوئی الزام نہیں لگایا، بالفرض یہی کہہ دے کوئی بڑا بیوی پہ نظر تو رکھو اللہ کو، ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے، زمین کے اندر گڑ نہ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے محبوب بیوی پر ظالموں نے یہ تہمت پوری لگا دی، کس قرب میں گزرے، پوری امت کی تکلیفیں آزمائشیں ایک جگہ، اللہ کی قسم اللہ کے نبی علیہ السلام کی تکلیفوں کے برابر، اپنے صدموں اور پریشانیوں کو واضح کرتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا دکھوں سے بھرا ہوا پہلو بھی تو دیکھا کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں جب قوت برداشت کا معاملہ باہر ہونے لگا، اب کوشش کی، چاہا کہ اس کو سزا دوں، عبداللہ بن ابی کو سزا دی، وہاں اپنی بیوی کیا
बीवी के मुतालिक, आयशा के मुतालिक अभी वही नहीं उतरी, खुल के पाक दानी का ऐलान। खामन के ऊपर लाजिम अपनी बीवी का दिफा करे। घर में जब कंबाइंड फैमिली, ज्वाइंट फैमिली मामला होते हैं, खामन पर भी जिम्मेदार, जब वो खुद मुतमईन है अपने बहनों की वजह से, माँ की तरफ से मामला हो, बीवी का वो दिफा करे, इसकी भी जिम्मेदार है। तो जब देखे कि बीवी की गलती है तो तन्हाई में जाके उसकी भी इस्लाह। फरमाया कि मा अलिमतु अला अहली इल्ला खैरा, मेरी बीवी आयशा के मुतालिक जालिमों ने इल्जाम लगाया है, अब तक जितनी हमारी जिंदगी गुजरी है आयशा के मुतालिक सिवाय खैर के मैंने कुछ नहीं किया। ये नबी अलैहिस्सलाम की सीरत। एक खावन को इस तरह होना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो अपनी सीरत का पहलू दिया है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम घर में आके साथ बैठ के खाना खाते। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मैं पानी के लिए बर्तन लेती, मैं पीती बर्तन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वही बर्तन लेते, मेरा झूठा भी बचा हुआ बीवी का, बर्तन के किनारों में से घुमाकर उसी किनारे पर अपने मुबारक होंठ रखते थे जिस जगह में अपने होंठ रख के पानी पीती। मोहब्बत, हम अगर मोहब्बत का ये इजहार करें तो हम शर्मा जाते हैं, बीवी शर्मा जाती है कि ये क्या कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह ताल्लुक रखा अपनी बीवी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ। जब गोश्त का सालन होता, नबी अलैहिस्सलाम हड्डी वाला जो गोश्त होता था वो खूब शौक से तनावुल करते थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मैं हड्डी लेती और गोश्त नोचती और बोटी थोड़ा बच जाती हड्डी में, प्लेट में दोबारा रखती, नबी अलैहिस्सलाम वो हड्डी उठाते जहां मैं अपने दांत लगा के गोश्त नोचती थी, वहीं से नबी अलैहिस्सलाम वो गोश्त नोचते। इस तरह जिंदगी गुजर गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाती हैं, नमाजों के बाद नहीं होते थे, घर में आते, कान फी मेहनती अहली, मेरे जो कामकाज होते, मसलन आटा गूंदना है, उसमें पानी मिलाना है, पानी लाना है, या कपड़े धोने हैं, कपड़े सुखाने हैं वगैरह, ऐसे मामला नबी अलैहिस्सलाम मेरे हाथ मिलता थे। नबी अलैहिस्सलाम ने ये सबक नहीं दिया कि आप अपनी बीवी का काम निपटाते हो, आप निपटाते मदद करते हो तो तुम रंग मुरीद बन जाओगे। ये हम जालिमों की, लोगों की बनाई हुई सलाह। बीवी का थोड़ा ख्याल रखना शुरू कर दिया, घर वाले, अपनी माँ, सास, बहनें, बड़ा खिदमत गुजार बन गया है। और फिर जब दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों को पता चले तो भी दलील करने की कोशिश करते हैं रंग मुरीद। कि हमारा माहौल जो बना हुआ है, इस माहौल का भी बड़ा असर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ताल्लुक अपनी बीवी के साथ मोहब्बत, ये आप सीरत का पहलू देखते रहे। गुफ्तगू करती थी, बैठ कर गुफ्तगू सुनते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बीवी के साथ बेहतरीन ताल्लुकात खावंद के कैसे होने चाहिए, हदीस से उम्मे ज़रा के नाम से एक मशहूर हदीस। अरब के अंदर एक कहावत मशहूर थी कि 11 औरतें बैठ गई और आपस में उन सहेलियों ने तय किया कि हर औरत अपने खावंद की आज सच्ची सच्ची बातें करेगी, छुपाएगी नहीं हमें आपस में, और राज रहेगा। तो 11 ही औरतों ने अपने अपने खावंदों के एक भी बताए, खूबियां भी बताई। उसमें एक खातून थी उम्मे ज़रा, उसने बताया अपने खावंद अबू ज़रा के बारे में। बड़ा मेरा ख्याल था, मैं गरीब घर में थी, निकाह करने के बाद बड़े अमीर घर था, खूब खिलाया, जेवरात पहनाए, मेरे कान लटक गए, इतने भारी जेवरात पहनाए, अपनी मर्जी से सोती हूँ, मर्जी से उठती हूँ। नफ्सी, उसने मुझे हौसला दिया, मुझे घर का बड़ा बनाया, मैं भी खुद को समझने लगी कि मैं भी कुछ। खावंद जब अपनी बीवी को समझे तो उसे एहसास होता है कि मेरा भी मुकाम है। उम्मे ज़रा के अल्फाज, लेकिन उम्मे ज़रा की कहानी में आखिर में फिर यूं टर्न भी है कि आखिर में अबू ज़रा ने उसे तलाक भी दी। अफसोस, आखिर में कहानी अफसोस से खत्म हो। अब ये 11 औरतों की कहानी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान कर रही है, कितना वक्त लगा होगा। कितनी दीनी सरगर्मियां, तबलीगी मामला, मसरूफियात, इबादत के बावजूद बैठ कर अपनी घरवाली को टाइम दिया है, गुफ्तगू सुन रहे हैं। यही तो हमारा मामला है। थके हुए जब आते हैं घर से, दुकान से, शाम को अब बीवी का वक्त है तो दोनों मियाँ बीवी, कभी खामन से गलतियां होती है, कभी बीवी से। अब वो वक्त होता है मोबाइल।
आकर फिर मोबाइल में लगे। अब ये वक्त तुम आए हो, ये तो अपनी बीवी को टाइम दो। मोबाइल, बीवी बैठी हुई गुफ्तगू कर रही है, खाली हूं की आवाज आ रही है, वही मोबाइल की मामला चला। यही मामला दूसरी तरफ भी है। खातून ने के पास भी अलग मोबाइल है, अपने पैकेज कराए हुए, थका हुआ खामन घर आया है, खाना सामने रखा, उसके बाद खामन फारिग हुआ है, बहन की गाला दो। अब लंबी घंटों गुफ्तगू हुआ, ये खामन बेचारा बैठा, यानी मुझसे गुफ्तगू करने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है। इसी टाइम तेरा जो पैकेज था वो आना था और बहन के साथ। नबी अलैहिस्सलाम बैठ कर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की गुफ्तगू सुन, अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ये सारी चीजें भी जरूरी है कि हम खामन बीवी एक घर के माहौल को बनाने में कंट्रोल करें और देखें कि हम किस तरह इन चीजों को इस्तेमाल करें। खामन के क्या हुक्म है बीवी के ऊपर, खामन देखे और बात करने के लिए तरस रही है, किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रही है, ये मोबाइल एक तरह रख के उसकी बात तो मैं सुनूं वो क्या कह रही है, कुछ तो मुझे उसने टाइम दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की बीवी को टाइम, आखिर में क्या कहा, ये 11 औरतों की तुमने कहानी सुनाई है, पता है तुम्हें आयशा, ये नहीं फिर दिलचस्पी, मैं तुम्हारे लिए इसी तरह हूं जिस तरह अबू जरा के लिए आगे बढ़ा की गैर अल्लाह तल्लिक़ु की, मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दी। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मुअत्तर अखलाक है। ये खाली लफ्ज नहीं है, मैं बताता हूं इसके मुकाबले में हम क्या करते हैं। गैर अल्लाह तल्लिक़ु, ये अल्फाज सही बुखारी में नहीं लेकिन बाकी रिवायात में हमें मिल जाते सही शब्द है। वरना मैं दोबारा लेती थी अबू जरा की जो में जरा से मोहब्बत थी, उसका ख्याल रखना और उसको उसकी तकरीम करना, इज्जत देना। यदि जब बीवी और सास के मामलात हो, नंदों के साथ मामलात हो, तो खावन को चाहिए कि म्याना रवि रखे, अपनी बहनों के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखे। अपनी माँ तो माँ है, माँ का एक मकाम है, बिल्कुल म्याना रवि के साथ, और अपनी बीवी के साथ भी। जब बीवी ये महसूस करेगी खावन की तरफ से मुझे इज्जत है, तो वो हौसले के साथ रहेगी, फिर बातें भी बर्दाश्त करेगी, तकलीफें भी बर्दाश्त करेगी। तो हौसला है मेरे खामद मेरे साथ, ये हौसला तो उसे दो ताकि वो बर्दाश्त तो करे। अलबत्ता इसमें इफरात और तफरीद भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि जब देखेंगे खावन मेरा, अगर कंबाइंड फैमिली, थोड़ी गुफ्तगू इस पर भी हम करेंगे, कंबाइंड फैमिली, ज्वाइंट फैमिली के मुताबिक, अगर कंबाइंड ज्वाइंट फैमिली है, ये खातून देखे बड़ी जो बहू है, मेरा खावन अच्छे कारोबार चल पड़ा है और खूब घर में लाता है, सबको खिला रहा है, अपनी वालदा मेरी सास को भी, नंदों को भी, तो फिर मौका देख देख के ताने दे, तुम तो मेरे खावन का खा रही, वालदा को गलत। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको खिला रहे, तो असबाब बहनों का हक नहीं था जिस तरह बीवी का, क्या वालदा का हक नहीं, इस तरह भी नहीं होना। तो नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज में तुझे तलाक नहीं, हमारे पास मेरे पास दारुल इफ्ता में जो केसेस आते हैं आप सुने, हमने आपको कहा था दारुल इफ्ता में आने वाले मसाइल की कई मिसालें आपके सामने रखी जाएगी। खामन कहता रहता था डराने के लिए, धमकाने के लिए, मैं तुझे तलाक दे दूं, ये धमकी भी आपका है, बदअखलाकी है। बीवी को टार्चर, ये टार्चर दे देकर बीवी को कमजोर कर दिया, टार्चर दे देकर नफ्सियाती मरीज कर, तलाक दे दूंगा। फिर आते मसले पूछने कि मुफ्ती साहब ने तलाक नहीं दी, मैं कहता था तलाक दे दूं। मुफ्ती साहब ये जवाब देते थी कि तलाक नहीं हुई, लेकिन ये अल्फाज आपके बदअखलाकी पर मुस्तकिल, क्यों आप उसको धमकियां दे। ये कहते कहते बिल आखिर वो तलाक देता है, तलाक की नौबत आ ही जाती है। आप तो मजाक समझते, इसको हल्का समझते हो, तलाक आप इसको हल्का समझ, तलाक दे दूंगा, बिल आखिर तलाक दे दूंगा हो जाता। तो अल्फाज निकालने की जरूरत ही क्या है आपको, उसको भी नफ्सियाती मरीज कर रहे हो, तुम्हारे बच्चों की माँ है, तुम्हारे पूरे घर को तुम्हारे जाने के बाद संभाल रही है। जब ये इतना बड़ा सदमा उसके सामने आएगा, तलाक का डर और खौफ, कि आप ये चाहते हो कि मैं उसे कैदियों की तरफ बांध के रखूं, तलाक की तलवार ऐसी लटक रही हो कि बिल्कुल वो सीधी हो जाए और वो जैसे मैं चाहूं वो ऐसे ही उसी सांचे में ढल जाए, तो ये बदअखलाक।
پر اکثر وہاں طلاق کے واقعات ہوئی جاتے. اسی طرح ایک اور ڈھنگ کی دوسری شادی ہمارے بالخصوص بڑے سفیر میں خواتین دوسری شادی برداشت نہیں کرتی، اور ہمارے مردوں کو شوق بھی بہت زیادہ ہے، اتنے کرنے کی طاقت تو نہیں. ہم بیچارے مرد حضرات بیٹھتے ہیں نا، دل ہنستے ہیں، گفتگو موضوع پہ موضوع بڑا ہی ہو جاتا ہے، پھر ہر کوئی اپنا اپنا تبصرہ کرتا ہے. پھر وہ کہا جاتا ہے شادی تو کرو گے نہیں، باتیں کر کے ہی مزے کرو. بڑا پسندیدہ موضوع. میرا اس میں بھی افراد و تفریح. جو دوسری شادی کرنے کا شوق ہے، پہلے دیکھو کیا بیوی کے معاملے میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ ضرورت ہے؟ اتنے اسباب ہیں، پہلی بیوی اور اس کے بچوں کو سنبھال رہے ہو، ضروریات پوری کر رہے ہو، اتنا وقت ہے، پہلی بیوی کو وقت پورا دے رہے ہو، یا خالی شوق ہے بس؟ کیا دوسرا نکاح کرنے کے بعد کیا اتنا وقت دے سکو گے دونوں گھروں کو؟ کیا اتنی مالی طاقت اور استطاعت بھی ہے، یا خالی ٹارچر دے رہے ہو ہر وقت بیوی؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. لہذا اب خاتون بھی دیکھے کہ اگر واقعتاً اس کو جنسی لحاظ سے ضرورت ہے اور انصاف کرے گا، دیندار ہے، مالی لحاظ سے، پھر وہ بھی رکاوٹ نہ بنے. شرط یہ ہے اللہ نے آپ کا تحفظ لیا ہوا ہے، قیامت کے دن ایسا آدمی آئے ایک سے زائد بیویاں ہو، انصاف نہ کرے، وہ فارغ زدہ ہو کر آئے گا اللہ کے طرف. اس کا جسم کا ایک حصہ سیاہ ہوگا، مرا ہوا ہوگا. یہ قیامت کے دن جب قبر سے آدمی اٹھے گا، آگے اس کا محاسبہ کیا ہوگا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا اگر ایک سے زیادہ شادی کرنے کا شوق ہے، اسباب ہے، لیکن تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے، پھر ایک ہی کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو طلاق کی دھمکیاں دیتے رہنا یہ بھی ایک ناسور ہے ہمارے معاشرے. یہ بد اخلاقی ہے. یہ انداز مت اختیار کریں، بلکہ ہمیشہ صلح کی کوشش کریں. اختلاف ہو جائے کسی بات پر، خاوند اکثر طلاق غصے میں دیتے. کچھ لوگ سمجھتے شاید غصے میں طلاق نہیں ہوتی، وہاں بھی ہم مسکراتے ہوئے کہتے ہیں طلاق ہوتی ہے غصے میں، محبت میں تو ہوتی تھی، آج بڑی اچھی لگ رہی ہے، جا تجھے طلاق. ایسا تو کوئی نہیں بولتا. غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے. اس غصے کے وقت شیطان اسی غصے کا ہی فائدہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ ہے، ایک صحابی آئے نا تو نصیحت طلب کی، مجھے کوئی خاص نصیحت کر دی. ابو داؤد کی معروف حدیث ہے، فرمایا لا تغضب فردد میرا، بار بار کہے اور کوئی نصیحت. فرمایا بس تمہارے لیے اتنی نصیحت ہے، کبھی غصہ مت کرنا. یہ غصہ انسان کے دماغ میں چڑھتا ہے، شیطان بڑا کاٹ دیتا ہے، صلہ رحمی توڑوا دیتا ہے، دوستوں کے اندر جدائی دلوا دیتا ہے، اور حتیٰ کہ غصہ قتل تک بھی پہنچ جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، جھگڑے میں لوگ مارے بھی جاتے ہیں. غصے میں لوگ اتنے وہ ہوش و آواز کھو بیٹھتے ہیں، اپنی قیمتی موبائل فون زور سے دیوار پہ دے مارے، ٹوٹ گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی. اب دیکھ رہا ہے 1.5 لاکھ کی موبائل میں نے تو ہوگی، بعد میں جب غصہ تھا. یہ غصہ ہے. یہ طلاق بھی اکثر غصے میں. خامن کسی معاملے میں دیکھے کہ غصہ آ رہا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان آگ سے بنا ہے. یہ غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان کی تخریق آگ سے ہے، آگ کو پانی بجھاتا ہے. تم فوراً بیٹھ کے اپنے جسم پہ پانی لگا، وضو بناؤ. وضو بنانے کے لیے دیکھنا پڑے. دوسرا نسخہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب انسان کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے وہ لیٹ جائے، آپ کا بلڈ پریشر بھی اس طرح نارمل ہو جائے گا. غصہ تیز آنے کا مطلب بلڈ پریشر آپ کا تیز، اس پہ پانی چاہیے. وضو بنانے لگ جاؤ، پانی پیو، پانی پیو، وضو کرو، جسم کو ٹھنڈا کر تاکہ غصہ جلائے. کھڑا ہوا آدمی بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے. ہم اس کے برعکس ریورس رد عمل ہمارا بالکل الٹا ہے. لیٹا ہوا آدمی غصے میں بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہوا دو لگا. ہم الٹا کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو نسخہ ہے اس کے برخلاف. دو آدمی نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، دو آدمی کے آپس میں تکرار ہو. ایک آدمی غصے میں اتنا اس کی رگیں، گردن کی رگیں پھول، گردن موٹی ہو. نبی علیہ السلام کے قریب ایک ساتھی بیٹھا، فرمایا جا اس کو کہو تعوذ پڑھے، غصہ آیا ہے. غصہ شیطان دلاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کہو جا کے یہ نسخہ ہے. دیکھ رہے اپنا گھر بچانا ہے. سب سے زیادہ ہمارے پاس جب یہ دارالفتہ کے مسائل ہوتے ہیں تو پھر اکثر لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے کمپرومائز کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد رل گئی بیچاری،
वो नफ्सियाती दबाव का शिकार। उन्हें मेरी बीवी रोजाना सुबह स्कूल के वक्त नाश्ता दे के तैयार करके भेजती थी। अब मैं कैसे इनको तैयार, कुछ ऐसे काम है जो बीवी कर सकती है, खामद नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे के मोहताज। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला जिंदगी गुजारूं, ना ही ऐसा है कि बीवी अकेले जिंदगी गुजारे। खामद छत की तरह है, किले की तरह है, तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है, उसका दिफा है, उसकी इज्जत है। वो कैसे चाहती है कि एक छत मुझसे अलग हो जाए और ये तलाक का लेबल, तलाक का ये धब्बा मेरे ऊपर लगे। पूरा कोशिश करनी चाहिए अपने घर को बचाने। इसीलिए इस मौजू के तमहीद में एक पॉइंट पे गुफ्तगू करनी थी जो रह गई, उसकी तरफ इशारा दे। निकाह के वक्त ही, निकाह में चुनाव को देखा कर ताकि आगे घर बेहतर और आबाद रहे। इंसान की फितरत में खूबसूरती है, शरीयत तुम्हें खूबसूरत रिश्ते तलाश करने से मना नहीं करती। खातून की भी ख्वाहिश है कि मेरा खामन खूबसूरत हो, हैंडसम हो, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन निकाह के बाद फिर वहां अपने खामन की दहलीज और दस्तरस के हदों के अंदर रहना है। और खामन की भी ख्वाहिश होती है मेरी बीवी खूबसूरत, ये फितरी ख्वाहिश। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन, सही बुखारी की मारूफ हदीस के खातून का निकाह बुनियादी तौर पर मुआशरे में 4 बातों की वजह से, उसके माल की वजह से, खानदान ऊंचा है खानदान की वजह से, और उसकी खूबसूरती की वजह से, दीनदारी की वजह से। फिर फरमाया अगर इन चीजों में तुम देखो कि बाकी चीजें हैं, दीनदारी नहीं है, और कहीं दीनदारी है बाकी चीजें नहीं, तो दीनदार दीन, उस वक्त दीनदारी को दर्जी। दीनदार खातून अपनी अखलाक, तुम्हारी खिदमत, तुम्हारी इताअत करके तुम्हें इस अंदाज में खुश करेगी, खूबसूरत जिंदगी तुम्हारी बना देगी, जो कि एक खूबसूरत खातून अगर बेदीन है वो तुम्हारी जिंदगी को उधेड़ अधूरा कर दे। तुम्हें बिलाहिर शुरू में वो शायद तस्कीन मिल जाए, बाद में तुम्हारे घर को आबाद रखना, बरकतें मिलना, वो चीजें तुम्हें मुयस्सर नहीं। फरमाया गया दुनिया सारी आर्मी तौर पे फायदा उठाने की चीज है, बेहतरीन चीज नेक और सालिहा खातून, दीनदारी को तरजीह दिया। इसी तरह जो सरपरस्त और औलिया है उनको ये कहा गया है इदा अतबा इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजू, जब तुम अपनी बहन, अपनी बेटी के सरपरस्त हो और किसी तरफ से निकाह का पैगाम आ जाए, पैगाम देने वाला दीनदार है, बाअखलाक है, दीनदार, अल्लाह के फराइज़ का पाबंद, अकायद दुरुस्त है, हराम कारियों से बचता है, अखलाक अच्छे है, गुफ्तगू अच्छी है, तो अपनी बेटी या अपनी बहन का निकाह दे दो। फरमाया ऐसा नहीं करोगे माहौल में फितना बर्पा हो। हम यही देखते हैं कि बस वो मालदार है, भले वो रिश्तेदार है, अखलाक नहीं है, दोस्तों के साथ बैठ के शराब भी पीता है, औरतों के साथ भी ताल्लुकात है, लेकिन खानदान का है क्या? बाद में भले हमारी बेटी का जीना दो भर कर दे, लेकिन हम कहेंगे क्यों खानदान का, या इसलिए कि बड़े कारोबार इसका चल रहा है, ओहदे पर है, सरकारी अफसर है, बैंक का मैनेजर, पूरी तनख्वाह सूद की, लेकिन आ तो रहा है। हम दुनिया देखते, दीनदारी देखते, ये बुनियाद है, आगे घर बर्बाद। मर्द हजरात भी रिश्ते के चुनाव के वक्त देखें, खवातीन उनके सरपरस्त भी देखें कि हम जहां रिश्ता कर रहे हैं इब्तिदा इस मामले कैसे करें कि आगे की बरकत। छोटी छोटी बड़ी तफसीलात है हमारे मौजू के अंदर, हम मोटी मोटी बातों पर आते हैं, ज्यादा इन छोटी तफसीलात से बचते हैं। नबी अलैहिस्सलाम एक दफा अपनी घरवाली सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ सफर में थे, सहाबा कराम का काफिला आगे निकल गया, मैदान में अकेले थे मियां बीवी। और मैं आयशा दौड़ का मुकाबला करें, तसव्वुर कर सकते हो बीवी के साथ ताल्लुक, खेल और ये ताल्लुक, हमें यहाँ दौड़ लगाते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हल्की फुल्की शुरू में शादी हुई, नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी उम्र, दौड़ का मुकाबला किया, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जीत, मैं तो जीत गई, ठीक है मुकाबला हुआ, खेल हुआ, कोई जीतेगा कोई हारे। चंद सालों के बाद फिर इसी तरह एक और जिहादी सफर हुआ, इसी तरह का मौका मिला, मियां बीवी अकेले, कहा फिर दौड़ लगाए, हाँ मुकाबला करते थे, फिर मुकाबला हुआ। अब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र कुछ बड़ी हो चुकी, 17-18 साल तक हो चुकी, और न पहले हम दावा रहे 10-11 साल की, अब 17-18 साल।
مقابلہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام، مقابلہ کیا، دوڑ میں آگے فرمایا عائشہ تل کی بھی تل، آج میں نے بدلہ لے، آج کے یہ میری جیت اس جیت کے مقابلے۔ اس طرح کا تعلق جو عائشہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے کس انداز میں زندگی گزاری، مسجد میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ جہاں روضہ رسول ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے، اور آگے مسجد نبی وہ جو ریاض الجنہ بالکل ملے ہوئے۔ حبشی کھیل رہے تھے، نیزہ بازی کر رہے، نشانہ بازی نیزوں پہ، یہ کھیل تھا عرب کا پسندیدہ کھیل۔ نبی علیہ السلام کے علم میں بات آئی، آواز جب آئی تو نبی علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، سمجھ گئے کہ چاہتی ہے کہ یہ کھیل میں نے، اور میں عائشہ دیکھوں گی، ہاں اللہ کے رسول دیکھو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پہلو میں کھڑا کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار اللہ کے نبی علیہ السلام کے رخسار کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور پھر دروازے سے حبشیوں کا کھیل دیکھا جاتا۔ اب دیکھ، عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی نبی علیہ السلام تھکے نہیں، خود محسوس کیا کہ اب میرا جی بھر گیا ہے، فرمایا حسب کی، اب کافی ہے کہنے کہ ہاں اب کافی۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا پہلو یہ ہے، بیوی کا دفاع، عزت، تقریب، محبت، کھیل کود۔ ہم اپنے گھر میں ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، جو ماحول ہو اس کے حساب سے ہنسی مذاق اور کھیل کود کی باتیں بھی ہونی چاہیے شرعی پردے کے اندر۔ نبی علیہ السلام کی جب بیماری شروع ہوئی وہ بھی دیکھیں، گھر آئے نبی علیہ السلام کی بیماری جس میں وفات ہوئی، سر میں درد سے ابتدا ہو، سر درد سے ابتدا ہو۔ اتفاق سے اسی وقت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سر میں درد تھا اور ماتھا زور کے ساتھ باندھا ہوا تھا کپڑے کے ساتھ۔ پہلے زمانے میں لوگ یکدم گولیاں اور ٹیبلٹ دوائیاں نہیں کھاتے تھے، اور سر باندھنے بھی زور سے تاکہ یہ بلڈ پریشر جو تیز ہو رہا ہے سر درد کی وجہ سے کپڑا باندھنے سے وہ تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے اور درد میں آہستہ آہستہ کمی آ جاتی ہے، کپڑا باندھ۔ نبی علیہ السلام آئے، میں نے کہا مجھے سر میں بڑا درد ہے، تو مزاح کیا اپنی بیوی کے ساتھ، کیوں پریشان ہوتی ہو عائشہ، اگر آپ کو سر میں درد کیا ہوگا، زیادہ زیادہ مر جاؤ گی، تو مر جائے گی تو کچھ نصیب ہے، میں خود تیرا جنازہ پڑھاؤں گا، اللہ کا نبی تیرا جنازہ پڑھائے گا۔ بعض روایت میں الفاظ ہے تجھے اپنے ہاتھوں سے میں غسل دوں گا، تجھے میں اپنے ہاتھوں سے دفناؤں۔ یہ مزاح تھا، لیکن پیغمبر کے سبحان اللہ قربان جائیے مزاح میں بھی شریعت اس قدر مقدس پاکیزہ معصوم ہستی ہے، جس ہستی کے مزاح میں بھی شریعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح بھی شریعت سے باہر نہیں جاتا، کہ ہمیں شریعت کیا ملی، خاوند اپنی بیوی اس کی فوت ہو جائے اس سے غسل دے سکے۔ نبی علیہ السلام نے مزاح بھی شریعت، یہ وہ ہستی تھی جو مزاح میں بھی ان کی مبارک زبان سے غیر شرعی الفاظ نہیں نکلتے، یہ شریعت۔ اور اس کے مقابلے میں ہم نے کیا مشہور کر دیا ہے، خاوند فوت ہو گیا، اب بیوی اس کا چہرہ نہیں دیکھ، بیوی فوت ہو گئی، خاوند چہرہ نہیں دیکھ، ہم نے یہ بنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے میں تجھے غسل دوں اگر تو فوت ہو۔ یہ محبت کا پیار، محبت۔ عائشہ نے بھی جواب دیا آپ تو یہی چاہتے ہو ادھر ایک دن میں مر جاؤں اور پھر آپ دوسرے دن میری شوقوں کے ساتھ مقبول آئیں۔ یہ دونوں تبادلہ میاں بیوی کی حیثیت سے ملا کر ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بات یہ ہے کہ مجھے خود آج سر میں درد ہے، پھر آگے نبی علیہ السلام کی بیماری سے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تعلق۔ یہاں ہمارے اس موضوع میں ایک پہلو پر آتا ہوں، سوچ رہا تھا اس پہلو پر گفتگو کیسے کرتا، جنسی ہمارے معاملات، اللہ تعالیٰ بھی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ اس موضوع پر کچھ گفتگو کنایا اور مہذب الفاظ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے جو شادی کا مقصد ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تفہیدی آیت میں آپ نے سنی۔ اکثر طلاقوں کی گھروں کے اجڑنے کی وجہ کی سبب بھی یہی ہے کہ جنسی معاملات میں میاں بیوی ایک دوسرے کو پوری تسکین نہ۔ یہ اللہ رب العالمین نے بھی اس موضوع پر کھل کر گفتگو کی اپنے پاکیزہ کلام میں، خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کھل کر ہمیں سمجھا۔ اس جنسی تسکین کے لیے اللہ نے خود فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، اگر تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی مانی، تمہارے لیے کھیتی فصل دیتی ہے تو تمہیں ان سے اولاد ملتی، اولاد انسان کی کمائی
اس طرح کسان کی کمائی فصل کی صورت، اپنی کھیتیوں کے پاس جاتے ہو لذت حاصل کرنے کے لیے جس طرح چاہو، جو میرے پیغمبر نے شرعی حدود بیان کی، شرعی حدود کے اندر جو ناجائز معاملات ہیں وہ واضح کر دی، حالت حیض میں جماع منع ہے اور پیچھے کا جو راستہ ہے اس کو استعمال کرنا منع۔ اس کے علاوہ کیفیت خاوند کو جو لذت ملے بیوی پر لازم ہے وہ خاوند کے ساتھ موافقت، یہ اللہ کے اس قول کے اندر مضمر فاتو حرثکم، اللہ نے اجازت دی ہے خاوند کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ جیسے تمہیں لذت ملے، جیسے تم چاہتے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، تبصرہ بھی کرتا ہوں، صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حق کی ادائیگی کے بعد میں اور میرے خاوند امام الانبیاء والمرسلین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر نہاتے تھے، غسل کرتے۔ آج اگر یہ تصور دیا جائے خاوند کا موڈ بنے کہ شاور ساتھ لیتے ہیں، بیوی بیٹی کیا ہے پاگل ہو گئے؟ کیوں بھائی خاوند ہے، اس کا دل کر رہا ہے، وہ اس کو اس انداز میں اپنے معاملے کی وہ لذت اور تسکین جاتے کھینچے، پاگل ہو گئے کہ اس طرح کے۔ یعنی یہ بنیادی عنصر ہے جو اہل علم نے بیان کیا ہے، حکماء نے بھی، میں نے کہا مہذب الفاظ میں بیوی کے اوپر لازم ہے اس معاملے میں خاوند جہاں تک شرعی حدود میں چاہتا ہے اس کے ساتھ تعاون کرے۔ یہاں اکثر لوگ شکایت لے کر یہ آتے ہیں وہ بس خاموش ہو کے پڑی رہتے ہیں، ہم اپنی آگ نکالنی ہوتی ہے، ہمیں اپنا معاملہ کرتا ہے، کوئی تعاون، کوئی دلچسپی نہیں، جاتا ہوں موڈ خراب تو اس کو کیا لذت ملے گی؟ اپنی طبیعتوں میں تبدیلی لائیں۔ نکاح کے بعد اللہ نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم تک کے الفاظ بول دی ہے، تم دونوں کا آپس میں تعلق یہ ہونا چاہیے جس طرح تمہارے جسم کا لباس، خامن تمہارے لیے لباس کی طرح ہے، تم ان کے لیے لباس کی طرح، ایک دوسرے کی عزت۔ انسان لباس انسان کے اندر کو چھپاتا ہے اور کپڑے کو پتا ہے کہ جس جسم پہ لگ رہا ہو اس کے اندر کیا خراب، یہ لباس اور جسم کا تعلق۔ تو پھر یہ جو مروجہ ہے شرم کے نام پہ اس معاملے میں خاوند کہتے ہیں کہ وہ کا موڈ ہی نہیں بنتا۔ نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا، اتنا اہم اور حساس معاملہ ہے، خاوند کا ارادہ بنے بیوی کے بعد شرعی عذر نہیں ہے پھر بھی منع کر دے، ساری رات فرشتے اس پر لعنت اور پھٹکار برساتے رہتے، اتنا حساس اور معاملہ ہے۔ خاوند کے ذہن میں جب یہ بات آ جائے، اس کے دل میں اس کا ذہن جب بن جائے تو پھر اس کی طبیعت اس طرح اس کو برآمیختہ کرتی ہے، بھوک کی طرح اس کو کھانا چاہیے، اس طرح نکاح کیا ہے اس نے، وہ گھر کے معاملات کرتا ہے، سارا دن باہر رہتا ہے تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اس کا جو حق آتا ہے، اصل لذت کا وقت آتا ہے، اس وقت اس کا موڈ خراب اور پھر منع ہی کر دے اس پر لعنتیں برسنا شروع ہو جائیں۔ اس قدر یعنی کہ جنسی معاملات سے خاوند کو شکایت شرعی حدود کے اندر جو وہ معاملہ چاہتا ہے اس کو کرتا ہے۔ یہاں یہ افراط و تفرید ہے نا، یورپین ممالک جو انگریز نکاح کے بغیر وہ تو جانوروں کی طرح یہ معاملہ کرتے ہیں، ہمارے دین میں یہ نہیں ہے، بلکہ شرعی حدود کے اندر جو ہے اجازت اتنا تو اپنے خاوند کو تسکین، یعنی خاوند یہ دیکھے کہ میں جب ارادہ ہوا ہے تو یہ ان کے بھی ارادے ہیں اور یہ بھی چاہتی ہیں۔ اس میں یہاں ایک موضوع یہ ہے، آپ کیا دنیا میں چاہتی ہو میں جنت کی حور بن جاؤں؟ آپ دنیا میں جنت کی حور بن سکتے، حوروں والی صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ نے جو جنت کی حوروں کی صفات بیان کی، حوروں کی صفات کیا ہے؟ آپ کوئی کہے کہ حوروں کی خوبصورتی ہم یہاں نہیں لا سکتی، اصل خوبصورتی آپ بھلے حوروں والی نہ لائیں لیکن آپ اپنے اخلاق و معاملات وہ اختیار کریں جو اللہ نے حوروں کی صفات بیان فرمائی ہیں، آپ یہاں دنیا میں ہی جنت کی حور بن جائیں۔ اور بن اترابا، جنت کی حوروں کی ایک صفت ہے انتہائی محبت کرنے والیاں اور ہم عمر، عربن اترابا، سورۃ الواقعہ، یہ عربن عروبہ کی جمع ہے، ایک جنت کی حور کی صفت عروبہ۔ عروبہ کون سی ہے؟ جو خود اپنے خاوند کو دعوت دے، جو جنت کی حور۔ تو کیا آپ دنیا میں جنت کی حور نہیں بن سکتے؟ صحیح بخاری کا ایک واقعہ آتا ہے، ام سلیم رضی اللہ عنہ، کتنا پیارا بات، اختصار کے ساتھ بیان کرتا، بیٹا فوت ہو، بیٹا بیمار ہے، ابو طلحہ خاوند بیٹے کی وجہ سے بڑا پریشان، باہر جاتا ہے پھر آتا ہے، باہر جاتے ہیں پیچھے بیٹا فوت ہو جاتا ہے، رات کا وقت عشاء پڑھ لی،
समझदार बीवी खातून देखें, मैं अपने खामन को तकलीफ दूं रात के वक्त, बेटे की तजीद और तकलीफ परेशानी रात सोने के लिए है, और जिसकी पूरी रात चली जाएगी सदमा अलग। तो बेटे के ऊपर, मैयत के ऊपर कपड़ा अच्छी तरह डाल के एक तरफ कोने पे रख दिया। खामन घर में आते साथी बेटे का वालिद है, आते साथी बेटे कहा कि खदिस तरह किनाया तोरिया किया, अब सुकून और आराम। ये झूठ नहीं था, नीयत ये थी कि अल्लाह के पास सुकून और आराम तो दुनिया की तकलीफ से निकल गया। मोमिन के लिए तो असल सुकून और आराम मरने के बाद शुरू हो जाता है। खावन ने यही समझा कि सुकून और आराम में, यानी कि तबियत सही हो गई बच्चे, तो फिर दोनों सो गए साथ। उम्मे सुलैम ने खुद अपने खावन की परेशानी देख के खुद मौका दिया, वक़्त हदीस में अल्फाज ऐसा माहौल पैदा किया कि अबू तलहा समझ गए कि हम आपस में खुद मौका दिया, और फिर आपस में मिले। सुबह जब गुस्ल करते हैं, सहाबा कराम का दौर था, जब मियाँ बीवी मिलते थे तो फिर फजर से पहले गुस्ल करते ताकि नमाज हमारी जाया न। कि हमारे इस मौजू के अंदर ये भी पॉइंट है ना, घरों में नहुसत क्यों आती, नमाज नहीं पढ़ेंगे बगैर गुस्ल के पढ़े रहेंगे तो नहुसत नहीं आएगी। बीवी भी पढ़ी रहे बगैर गुस्ल के, नमाज जाया हो जाए, क्या नहुसत नहीं आएगी? ये भी नहुसत के असबाब। नहुसत के असबाब ये भी है, घर में दाखिल होते हैं सलाम करके दाखिल, शैतान हर वक्त आपके साथ। सलाम करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में दाखिल हो। बिस्मिल्लाह नहीं कहोगे शैतान आ जाएंगे। खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह कहें, नहीं कहेंगे शैतान कहेंगे आज घर में रिहायश भी मिल गई, खाना भी मिल गया। मैं उम्मे सुलैम वाले वाक़े की तरफ आता हूँ दोबारा इंशाअल्लाह। नहुसत के असबाब पर थोड़ी गुफ्तगू हो जाएगी, वक्त सुपड़ रहा है, कुछ मौज़ूआत पर थोड़े इशारे में दे। तो ये भी नहुसत के असबाब। यहाँ एक बड़ी अहम बात, चलो आपने तो अपनी सलाह कर ली, घर का बड़ा है, आपने नमाज़ें भी पढ़ ली और आते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के पाँव रखते, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाते। आपकी बीवी अगर ये मामला नहीं करती तो नहुसत से आती तो फिर भी आए। आपका बेटा बालिग हो गया, मुकल्लफ हो गया, नमाज वो नहीं पढ़ता, उसकी नहुसत आपके घर में आए, फर्द छोड़ वो दाखिल होता है, उसको आपने तालीम नहीं दी, खाने से पहले क्या पढ़ना है, खाने के बाद क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाह करके पाँव दाखिल, ये तालीम आपने नहीं दी, उनके जरिए शयातीन आपके घरों में आए। ये सारे नहुसत के असबाब। शयातीन डेरा लगाते हैं। कुरान की तिलावत होनी चाहिए, जहां वक्त में खवातीन मुसल्ला लगाएं, नमाज पढ़ें। मर्द हजरात को क्यों कहा गया? मर्द की बेहतरीन नमाज है जो घर में अदा करें सिवाय फराइज के, सही बुखारी की मालूम बनी, ताकि घरों में बरकतें आए, शयातीन दूर हो जाए, ये नहुसतें खत्म हो जाए। सफाई सुथराई का एहतमाम, बच्चे का ख्याल रखना, ज़िम्मन फिर वो बात आ जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने कुरैशी खवातीन की तारीफ की, खैर निसाए कुरैश रकीबनल इब्न, क्या खूबियां हैं? फरमाया ये अहनाहु अला वलदिन की सिगरी, कुरैशी खवातीन निकाह के लिए बेहतरीन औरतें हैं। जब औलाद हो जाए अपनी औलाद के साथ शफकत, उनका ख्याल रखना। सर्दी का मौसम है, बच्चे ने पेशाब कर दिया, बजाय इसके के बच्चे को झंझोड़े डांटे, बच्चे को प्यार मोहब्बत के साथ उसके कपड़े चेंज करे, डायपर चेंज करे वगैरह, और खुद नमाज का वक्त उठकर चेंज करके अपना फर्ज अदा कर ले, ये इस पर लाजिम। और फिर अगर पेशाब वाले कपड़े हैं, सलवार है, डायपर है, उसको बाहर किसी जगह पे कचरेदान में डाल के आ जाए, ये नहीं बेड के पीछे ही आप फेंकती जाए और कचरा वहां जमा होते जाए। जहां कचरा जमा होता है वहां शयातीन आते थे, वहां नहुसत आती। सफाई सुथराई रखना ये भी एक समझदार खातून की अलामत, घर को साफ रखने। तो अपने बच्चों का ख्याल रखने वाली दूसरी सिफत क्या है? और ये भी खावन के माल की हिफाजत है, अपने खावन का माल बेजा मुतालबा करके दाया नहीं करते। शुक्रगुजार जो है उसी पे इत्तफा है, खावन चला गया पीछे उसके माल की हिफाजत करती, मेरे खावन को नुकसान ना हो, वो परेशान ना हो। अगर मेरे मुतालबात ऐसे आते रहे, बेजा मुतालबात, बेचारा मजबूर होकर फिर वो टेंशन लेगा, फिर हराम रास्तों पर भागेगा, रिश्वत भी, सूद भी, झूठा बनेगा, दो नंबरी करेगा, मिलावट करेगा, बीवी के मुताबिक पूरे करेगा। आज मुतालबा है कि फला फंक्शन में जाना है, 5,000 का दवा तो लाजमी देना, बेचारे की इस्तात नहीं, तुम्हारा मुतालबा है, वो गलत रास्ते पे इख्तियार करेगा।
ان قریشی عورتوں کی صفت یہ ہے اپنے خامن کو مالی لحاظ سے تک نہیں، ہر وقت شکر گزار. اس ناشکری کی وجہ سے صحیح بخاری کی حدیث فرمایا اکثر عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا، وجہ کیا ہے؟ خامنوں کی ناشکری. یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں. فرمایا ہمیشہ خامن کیا رکھتا رہے، کبھی کسی ایک معاملے میں کمی ہو جائے وہ کہے گی کبھی بھلائی تو میں نے دیکھی. تو یہ الفاظ ناشکری کی نہیں ہونی چاہیے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیچھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گھر جانچ پڑتال کرنے آئے، دیکھنے آئے تو ان کی بیوی سے، اپنی بہو سے ملاقات. بہو نے پہچانا نہیں، یہ میرے خاوند کے والد ہیں ابراہیم علیہ السلام. تو سر نے پوچھا کیسے زندگی گزر رہی؟ برے حال، بڑی شدت مشقت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. آپ کے خاوند ہے بولنا گھر کی چوکھٹ تبدیل کر. یہ محاورہ تھا، اشارہ تھا، خود سمجھی نہیں. پیغام دیا اسماعیل علیہ السلام کو طلاق دیا. ناشکری جیسی صفت انبیاء نے بھی قبول دی. اتنا بڑا معاملہ ہے. شکر گزار ہم کے رہو. خاوند جو لاتا ہے تو شکر ادا کرو. خاوند بھی چاہیے اپنی استطاعت کے لحاظ سے بیوی کی ضروریات پوری کرے، بنیادی ضروریات، اور جو وقت کے لحاظ سے اور اس پہ شادی بیاہ کے معاملات، رشتہ داروں میں فنکشن کے معاملات، ان میں ضروریات کپڑے وغیرہ جہاں تک ہو سکے پورے کرے. کبھی محبت کا اظہار اس طرح بھی کرے بغیر بتائے، کبھی بہترین جوڑا بطور سرپرائز کے لے کر آئے، کبھی تحفے کے طور پہ کچھ لے کر آئے، تاکہ ان کی محبت میں آپس میں بڑھتی رہے. دونوں طرف سے یہ معاملات چلتے رہے. بیوی یہ چاہ رہی تھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے خاوند کو تکلیف نہ ہو. باقاعدہ میں نے صبح غسل کر کے چلے گئے. گھروں میں نحوست کے اسباب، اس کا اشارہ آپ نے سن لیا. آپ نماز نہیں پڑھو گے تو پھر نحوست ہے. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. وہ انسان جو رب کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، ذکر اذکار اللہ کے فرائض پورے کرتا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ہے، وہ زندہ ہے. جو نہ فرائض پڑھتا ہے نہ قرآن نہ اللہ کا ذکر کرتا ہے فرمایا وہ مردہ ہے. یعنی وہ زندہ لاش ہے، گھر نہیں قبرستان ہے جہاں فرائض کا اہتمام نہیں، جہاں نوافل کا اہتمام نہیں، جہاں سنت نوافل نہیں پڑھی جاتی. نحوست کی دوسری سبب، پھر دوبارہ نحوست کی دوسرا سبب، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ ولا کلب. فرشتے رحمت کے ایسے گھروں میں نہیں جاتے جہاں کتا ہو، پالتو کتا، شوقیہ کتا پالا، شوقیہ کتا رکھا ہوا گھر میں. آج کل انگریزوں سے ہم زیادہ متاثر ہو رہے ہیں نا، خاص نسل کے کتے بھی رکھ دیتے ہیں. جہاں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جہاں تصویر ہو. اس موبائل فون نے ہماری کمروں کو توڑ دیا. ایک کمرے میں خاوند نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے کمرے میں بچے بیوی موبائل چلا رہے ہیں، یوٹیوب پر ڈرامے آ رہے، بیٹی بھی ساتھ ہے، بیوی بھی ساتھ ہے. اس فلمی دنیا نے کیا ہمیں بگاڑا. اب ہمارا ذہن بن گیا فلمی دنیا کے جو ایکٹر اور ہیرو دیکھتے ہیں، خواتین چاہتی ہیں ہماری زندگی بھی ایسے ہو جائے، فلمی دنیا والوں ان کی طرح آزاد ہو جائے. یہ بھی ہم نحوست الگ، تصویر کی نحوست الگ. بچے کپڑے پہنے کے تصویر والے، پردے ٹنگے ہوئے تصویر والے، کہاں سے برکتیں ہیں؟ بچوں کے لیے کپڑے بناتے ہو، خریدتے ہو، خواتین خریدتی ہیں، تصویر والی گارمنٹ کبھی مت خرید. کہیں دکاندار کو نہیں خرید، آرڈر پہ منگواؤ، باقی ڈیزائننگ ہو، تصویر نہ ہو. جی اونچی برکتیں نہیں ہے. نحوست چلے گی. تو پھر گھروں میں نحوست نہیں آئے گی. نحوست کا سبب میاں بیوی کے اندر طلاق کی نوبت تک آ جاتی. نبی علیہ السلام کے پاس ابو طلحہ جاتے، میری بیوی نے یہ معاملہ کیا، مجھے بتایا نہیں، ہم ملے ہیں، فرمایا تمہاری بیوی کے جو صبر کیا ہے برکت دی. تم جو رات ملے ہو اللہ رب العالمین تمہیں اس ملنے میں برکت دے. فجر کے بعد بچے کی تدبیر ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا تھی. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ابو طلحہ کو پھر یکے بعد دیگرے اللہ نے اولاد دی. اس اولاد میں 9 بیٹے تھے. ایک بیٹے نے صبر کیا، والدہ کا کلیجہ پڑتا ہے، چھوٹا معصوم بچہ فوت ہو گیا اور اسے کپڑوں میں ڈال کے رکھ دیا ہے. پوری رات ایسے سوئی. کتنا بڑا جگر ہے اس والدہ کا. صبر دیکھیں، تحمل دیکھیں. ایسی خواتین بھی گزری ہیں. نبی علیہ السلام کی پھر دعا کی مستحق تو تھی. 9 کے 9 بیٹے حافظ قرآن، علماء اور قرآن. اللہ نے یہ برکت دی اس خاتون کے صبر کے ذریعے. ایک خاتون دیندار ہو پورے گھروں میں برکتیں آتی. ام سلیم کی وجہ سے 9 کے 9 بیٹے حفاظ ہے.
उलमा है, कुर्रा है, इतनी बरकत है। और यही बरकत है। इसीलिए उम्मे सुलैम ने जब खुद मौका दिया तो ये जो मौजू है उस पर भी हम देखें कि ये भी अक्सर वजह बनती है। जन्नत, दुनिया में जन्नत की हूर कैसे बनी? और ये जन्नत की हूरों की, जन्नत में कोई गुनाह नहीं, फिर भी जन्नत की बीवियां अपने खेमों में मासूर होंगी, अपने महल्लात और खेमों से बाहर नहीं जाएंगी। वो खेमे कपड़ों के नहीं होंगे जन्नत के, वो खेमा पूरे एक मोती का महल होगा जो जिनके अंदर वो मलकाएं बन के रह रही, उनसे बाहर नहीं जाएंगे। यानी तुम दुनिया में जन्नत की हूर बनना चाहते हो, अपने घर से बाहर मत निकलो। घर से क्यों बाहर निकल? फकर्न फी बुयूतिकुन, अल्लाह ने भी हुक्म दिया अपने घरों में टिके रहो, इसी में तुम खावंद की महबूब बन जाओ। भले रिजाल अलैहिन्ना दर्जा आपने सुना, और रिजाल कव्वामून, अल्लाह ने उनको दर्जा दिया है। आप ये जहन बना लो, आप पतन ये नहीं देखो कि भाई मैंने लड़ लड़ के अपने हुकूक लेने। आप ये जहन बनाओ मैं अपने खामन के लिए खादिमा की तरह हूँ, नौकरानी की तरह। खामन के जायज हुकूक पूरे करने, खिदमत करनी है, इताअत करनी है। आप ये जहन में बनाओ कि अल्लाह ने खामन को मेरे ऊपर रुतबा दिया है, तो कुरान में और रिजाल कव्वामून अलन निसा। आगे बढ़ूं, बिमा फद्दल अल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफक़ू मिन अम्वाल। इसलिए ये अल्लाह ने खुद उनको फजीलत दी। बात खत्म। अल्लाह पर है किसी को जरूरत एतराज करे, अल्लाह तुमने मर्दों को हमारे ऊपर दर्जा क्यों दिया? अल्लाह ने फरमाया मेरा फजल है, जिसका था मर्दों को मैंने फजल दिया है कि मैंने उनको गालिब रखा है, हुक्मरान रखा है, निगरान रखा है औरतों के। अल्लाह ने फजल दिया, तो तस्लीम कर लो। अल्लाह के फजल को जो तस्लीम नहीं करेगा वो मार खाएगा, वो टूट जाए। तस्लीम जब वो मेरा बड़ा है, एक आदमी अपने आप को छोटा समझ ले, अपने बॉस को बॉस समझेगा, उसके हर हुक्म पर अमल करेगा। जब तुमने उसको बॉस ही नहीं समझा, उसकी बातों को कैसे मानोगे? जन्नत में जाने में दाखिला के सर्टिफिकेट शराइत यही तो है। अय्युम इम्राअतिन सल्लत खम्सहा व सामत रमजान व हफिजत फर्जहा व अतात बअलहा फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। अबू दाऊद जामे तिरमिज़ी, सुनन तबरानी, मुस्लिम अहमद के फरमाया खातून में जन्नत के लिए खातून को क्या चाहिए? अल्लाह के फराइज पूरे, वक्त पर 5 नमाजें और रमजान के रोजे रखे, मखसूस आयाम आ जाए बाकी दिनों में गिन, अपनी शर्मगाह की हिफाजत, अपने जिस्म की, अपनी इज्जत की हिफाजत है, खामन के अलावा किसी तरफ ना दे, खामन के अलावा किसी तरफ ना दे, और अपने खामन की इताअत करें। ये 4 चीजें हैं। क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, इज्जत, तकरीम, प्रोटोकॉल। ए खुशनसीब खातून, जिस दरवाजे में से दाखिल होने का तुम्हारा दिल करता है उसमें से दाखिल होके चली, तुम्हारे लिए आगे जन्नत तुम्हारे इंसान। यानी जन्नत में दाखिला के लिए खामन की इताअत। हम समझते नहीं मैं क्यों इताअत करूं, की वजह ये भी बनी अल्लाह ने फजल दिया है और इसलिए कि मर्द हजरात खर्च करते हैं। 7 बजे इंसान, इसलिए कि मर्द हजरात खर्च करते हैं। अब हमारे माहौल में नौकरियां, औरतों को बाहर निकलना, जॉब करना, एक खातून जब कहे घर का मैं खर्चा ला रही हूँ, मुझ पर हुक्म किसी का क्यों चले, ये भी वजह बनी। हमारे पास दारुल इफ्ता में तलाकों के लिए केसेस आए हैं, बीवी बेहतरीन पोस्ट पर बड़ा जवाब है, खामन ने तलाक दी और मुझे कुछ हैसियत ही नहीं है। अब पैसा क्या कहा, कमाने लगी खुद, अब हैसियत नहीं। खामन भी तो कमा के खिलाता था, कभी खामन ने जतलाया मैं तुम्हें खिलाता। वो समझता मेरे ऊपर हक है, तू मेरे माथे है, उस पर हक है, उसकी जिम्मेदारी। लेकिन इसने क्या नौकरी क्या लग गई। अब ये कह रहे मैं खुद अपना कमाल किसी की मोहताज छोड़ थोड़ी। पहले ये शैतान जहन में, सोशल मीडिया का शैतान भी तो काम कर रहा है कि वो लोगों के जहन में, औरतों के जहन में तुम क्यों खामनों की गुलाम बनी हुई, क्यों खामनों की नौकरानियां बनी, बाहर निकलो। अब फिर जब आजाद हो जाओ, तलाक हो जाए, यानी खामन की खिदमत नहीं करो, बाहर रेस्टोरेंट में तुम खाजमा बन जाओ, एक्ट्रेस और हीरो बन जाओ, फनकार बन जाओ, पूरी दुनिया के सामने अपने जिस्म और खूबसूरती की निमाइश करो। अकेले खामन के 4 दीवारी में उसकी बादशाह बहादुर सल्तनत में जिंदगी मत गुजारो। यही तो है सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा।
قاصرات الطرف، تیسری صفت جنت کی حور، ان کی نظریں اپنے خامندوں سے آگے نہیں جائیں. دنیا میں آپ جنت کی حور بن جاؤ، اپنے خامند کے علاوہ کسی کی طرف دھیان، کسی کی طرف مت دیکھیں. پاک دامنی یہ بڑی ایک اچھی صفت ہے آپ کے اندر، پاک دامنی. سیدہ سارہ علیہ السلام، صحیح بخاری کا واقعہ آتا ہے، جو ظالم بادشاہ نے برائی کا ارادہ کیا، ابراہیم علیہ السلام باہر ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں. سارہ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اللہ کو اپنے ایک عمل کا واسطہ دیا. سبحان اللہ، قربان جائیے. کون سا عمل تھا؟ مجھے اس ظالم کے ظلم سے اللہ بچانا، تجھے میں اپنے ایک عمل کا واسطہ دے. وہ عمل کیا تھا؟ اللہ تو جانتا ہے کہ آج تک میرے اس جسم کو میرے خامن کے علاوہ کسی نے چھوا تک نہیں. پاک دم. اللہ نے اس واسطے کو قبول کیا اور دعا قبول کی. اس بادشاہ ظالم فوراً وسیع کے دورے پڑنے. یہ ہے پاک دم. میاں بیوی دونوں پاک دم، موبائل فون پر صرف اپنی بہن بھائیوں سے رابطہ رکھیں، اپنے خامن سے نئے نمبروں سے گفتگو کرنا، مختلف گروپ پہ آپ اپنی ایکٹیویٹی ظاہر کریں، پھر گفتگو شروع ہو جائے. اللہ کے بندو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہاں ایسے کیسز آئے ہیں، 7 بچوں کی والدہ ہے، وہ اپنا یار بنایا فون پہ، اس کے ساتھ پہ 20 سال 15 سال پرانے نکاح کو چھوڑ کے بھاگ گئی. یہ سوشل میڈیا کے کرشمے ہیں، یہ تعلقات ہیں. پھر وہاں چھوڑ کر بھاگ کے جانے کے بعد جو زندگی ہوئی ہے، ساری زندگی کا پچھتاوا. آپ کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے ہوتے. اللہ نے جو خاوند کی چھت کے نیچے تمہیں عزت دی ہے،